یا اللہ تو بے گمان رزق دیتا ہے، ہمیں عطا فرما، یقین پختہ کر لو، قسم خدا کی میرے۔ اجازت معمولی چیز نہیں ہوتی، ایک بندہ ایک دفعہ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا، میں آپ سے کہتا ہوں آ جاؤ، اجازت ہے، یہ اجازت معمولی چیز نہیں ہوتی، اس اجازت کی برکت سے بندہ لاکھوں مرتبہ پڑھتا ہے۔ بے شک۔ یہ وہ انرجی ہے جو آپ کے روح میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر وہ آپ کو چڑھاتی ہے۔ اتنا آسان کام ہے اجازت دینا، یا خود کرو نا، دوسرے دن کپڑے اتار کے پورے بزرگ بن کے ولی بن کے نہ پہلے جو دگو، پھر یاد رکھنا۔ یہاں تو ولی بھی اس کو کہا جاتا ہے، جو لوگوں کی اصطلاح میں جو ننگا ہوتا ہے اس کو ولی بولتے ہیں۔ جوہلا کی جو اصطلاح ہے وہ کہتے ہیں جب کپڑے اتار کے بیٹھ جائے نا آپ پورا ولی ہو گیا ہے۔ آدھا جو ہوتا ہے نا وہ آدھا ولی ہوتا ہے، وہ یوں بیٹھا ہوگا زیارت کرا رہا ہر چیز کی، چلو کام ہو گیا، یہ ہو گیا، فڑنگ فرونگ۔ تمہاری عقل، جب انسان سب سے پہلے گناہ کا اثر عقل پہ پڑتا ہے، شیاطین اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جب انسان شرع کے خلاف ہونا شروع ہو جائے تو یہ شیاطین اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اچھا بننا بہت مشکل ہے، برا بننا بہت آسان ہے۔ کسی عمارت کو بنانا بہت مشکل ہے مگر اس کو گرانا 1 منٹ کا کام ہے۔ تو شیاطین اچھے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ دوست ہے ان کا، ایمان والوں کا، جو نکلتے ہیں تاریکی سے روشنی کی طرف، اور جو کافر ہے، طاغوت، سرکش، رکھوالے ہو جاتے شیاطین ان کے، اور نکال لے جاتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکی کی طرف، اللہ ایمان والوں کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اندھیروں سے نکال کر۔ ہمارے ہاں اس ذکر کے اندر نور چھپا ہوا ہے۔ اگر باطل آدمی آپ کو ذکر دیتا ہے اور وہ گمراہ ہے، مگر انسان کا اگر نیت اور عقیدہ صحیح ہو، یہ چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ ہمارے ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا مقصد لوگوں کا علاج نہیں ہے کہ صرف علاج ایک ذریعہ ہے آپ لوگوں کے بننے کا۔ اللہ سے وعدہ کیا اور اس پر کاربند ہوں کہ اتنا بندے کو سکھا دوں گا کہ اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہم سارے بھی یہ کام کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ، جو تاجر لوگ ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں تاجر کو علاج اور معالجے سے منع کرتا ہوں، وہ صرف تجارت کی طرف توجہ دے، علاج اور معالجے پہ نہ دے، اس لیے کہ اگر وہ علاج اور معالجے میں پڑے گا اس کی تجارت متاثر ہوگی۔ تو کیونکہ اس نے سیکھ لیا، اس کی تجارت چل گئی، وہ دین کی خدمت اس طرح کرے۔ ہاں جو لوگ بے روزگار ہیں وہ علاج اور معالجے میں لگ گیا اور اس کو ریفر کرتا رہے کہ بھائی ادھر چلے جاؤ، مرکز چلے جاؤ۔ اپنے گھر کا وہ کرتا رہے، کیونکہ اس کا جو تجارت پہ بار بار کوئی دشمن پھینکے گا تو جب ذکر کرے گا وہ ٹوٹتا جائے گا۔ تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو بڑی بات ہے، دنیا کی چھوڑ دے۔ بعض لوگ سائیکو ہوتے ہیں، ان کو کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب کیونکہ یہ مرض ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کو اتنا سکھا دیا کہ وہ کلی اجازت نہیں دی جاتی اس کو، اب بس وہ اپنی ذات تک رہے۔ تو جو صحت مند لوگ ہیں، جو بے روزگار ہوں، ان سے اللہ دین کی خدمت لے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کام نہیں تو سمجھ لو ان کا رخ اللہ نے خدمت کی طرف لگا دی، تو وہ خدمت خلق کرے۔ کیونکہ آپ ایک جگہ کام کرنے جا رہے ہو، محنت بھی کر رہے ہو اور اب آپ کا کام نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی منشا تمہارے لیے کہ تم خدمت خلق کو اختیار کرو، دین کو اختیار کرتے ہو۔ تو یہ نہیں کہ دین صرف یہ، تو یہ مختلف شعبے، تو تجارت بھی ایک شعبہ ہے اور تجارت میں بھی ولایت ہے۔ تو بےمان لوگ آپ پر حاوی نہیں ہوں گے، اور یہ بات یاد رکھنا کہ آپ جس کو تجارت کو سمجھ لو کہ اس میں چور اور سب سے زیادہ جادو تاجروں پر ہوتا ہے، سب سے زیادہ دشمن مال کے بنتے۔
آج یہ ساری دنیا پہ اگر باطل کو دیکھا جائے گا تو اس میں جادو کا بہت بڑا عنصر ہے، مگر آپ مانو گے تھوڑی اس چیز آپ کا کاروبار نہیں چلتا ہے، ان کے کام چلتے ہیں۔ آج تک جتنی بھی بوتلیں پیپسی کے مقابلے پہ نکلی ہے کامیاب ہوئی ہیں۔ وجہ کیا؟ پیپسی والوں نے کہیں آسمان سے کوئی نسخہ لایا جو یہ نہیں بن سکتا؟ تو شہر پھینکتے نا 50,000 ایک جادوگر کو 50 لاکھ 5 لاکھ روپے دے تمہاری فیکٹری پھینک دے، تمہارا کیا جائے گا؟ اس کا کیا جائے گا؟ تیرا بیڑا غرق کر دے۔ تمہیں اپنا مولوی کچھ نظر نہیں آتا، ذرا اندر جاؤ تمہیں پتہ چل جائے گا اپنے جادوگر کو کیا کیا مارا وہ دیے۔ دیکھا ہے کبھی؟ سوچا اس بارے میں؟ خوب۔ تو اللہ فرما رہے کہ میں تو ذکر سے تمہارا مال بڑھا دوں گا۔ تو کیسے؟ اس لیے کہ جب آپ ذکر اللہ کرو گے صحیح طریقے سے، جب اس لیے ایسے نہیں خود سے لگے رہو نقصان اٹھاؤ گے، ہمارے ساتھ کرو، تو پھر تمہارے کیس بھی خود پہ خود جیتے جائیں گے۔ گھر کے اندر جو ہے نا فیصلے خود پہ خود آئیں گے۔ تمہارا دشمن تمہارے خلاف سوچے گا اور وہ نقصان اٹھائے گا۔ یہ سوچ کی ایک جنگ ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ تو آج وہ پیسے خرچ کرتے ہیں دبا دب اور تمہارے ہاں پھل رہے پھول رہے۔ تو اللہ تو قرآن میں فرماتے جب تم میرا ذکر کر گے تو اگر تم کمزور ہو تو میں تمہیں طاقتور کر دوں، اگر تم قلیل ہو تو میں تمہیں کثیر کر دوں، میں تمہیں مال دوں، میں تمہیں اولاد دوں، میں تمہیں جس ہر چیز دنیا کی جو نعمتیں تمہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کے اندر آیات ہے۔ تو اللہ کے وعدے نعوذ باللہ جھوٹے تو نہیں ہیں۔ بس ایک بات سمجھنے کی ہے اور منشا ہے اللہ کی، وہ یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ سمجھ میں آ جائے کہ